اور کہتا بعد میں سودا ہوگا. کیا اس کے آگے کے جملے تم سن سکو گے؟ ارے وہی تو مدینہ ہے جس میں محمد بھی نکلتے تھے، علی بھی نکلتے، ہم نے نہیں دیکھا. وہی گلیاں ہیں. تیرے حبیب کی گلیوں میں کسی اور کے حسن کا چرچا ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. تو کیا جواب آئے گا وہاں سے کہ نہیں؟ کہ بے ادبی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے. تو یہ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب کی گلیوں میں کسی اور کے حسن کا چرچا ہے. تو مجھے پہچانا نہیں اب تک کہ میں مالک کائنات ہوں، اس لیے میں نے عباس کو تنا نہیں رکھا. جب عباس جاتے کیا دیکھتا نہیں علی اکبر بھی. اور شاید وہ پکار کر کہے اے میرے بدعقل بندے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ محمد کے حسن کو تنہا نہیں رکھا؟ جب محمد مکے کی گلی میں نکلتے تو علی حفاظت کو آ جاتے. دیکھ تصویر کی بھی حفاظت علی سے کروائی. علی اکبر نبی کی تصویر، عباس علی. صبح کو دونوں چچا بھتیجے نکلتے. ایک میدان تھا جس میں کچھ درخت اور پھول لگائے گئے تھے. علی اکبر کو پھول بہت پسند تھے، اس لیے دونوں چچا بھتیجے چہل قدمی کرتے. سب کو معلوم تھا روز کا معمول. کیا حسین خود، کیا پیشانی اور اس پر کھود، اور کیا جرا بختر، اور کیا کمر میں شہزادوں کی تلواریں. مدینہ خوش ہوتا تھا دیکھ کر علی اکبر اور عباس کو. حسن کا یہ عالم کہ نگاہ نہ ٹھہرے، ایسا بیٹا اللہ نے علی کو دیا تھا اور ایسا بیٹا حسین کو دیا تھا. دو ہی کے لیے لکھا علماء نے، عرفاء نے اور راویوں نے کہ بچپن سے کبھی ان دونوں کو جوانی تک گھر سے نہیں نکلنے دیا گیا. صرف دو کے لیے لکھا. حکم تھا غلاموں کو باہر نہ جائیں، دونوں بچے باہر نہ جائیں، اور جائیں تو چہرے پہ نقاب ڈال دیجیے. صرف آنکھیں کھلی رہیں، چہرے پہ نقاب، سیاہ نقاب. نہ کوئی علی اکبر کو دیکھ سکے، نہ کوئی عباس کو دیکھ سکے. مجھے نہیں معلوم اس میں کیا راز ہے، کیوں چھپایا گیا. ابھی پتہ چل جائے گا کیوں چھپایا گیا. اب میں آپ کو کیا، مادی دنیا میں تو ہمیں کوئی مثال ملے گی نہیں، ہمیں دلیل روحانی دنیا سے ہی دینا پڑے گی. مادی میں کوئی مثال نہیں ہے، اور اگر مل گئی ابھی تو ذہن میں آ جائے گی تو عرض کر دوں گا. پہلے روحانی مثال دے دوں. کیا ضروری ہے کہ یہ جو آپ نے امام باڑہ سجایا ہے، خوبصورت پٹکے، خوبصورت پنجے، یہ علم، یہ چاندی کا جھولا، یہ پردہ کیوں کالا پڑا رہتا ہے؟ اور جب سب آ جاتے ہیں تبھی پردہ کیوں ہٹتا ہے؟ ہر وقت پردہ ہٹا رہے. جواب آپ دیجئے تو میں بھی جواب دوں. اچھا چلیے، قرآن شریف، یہ کیا، یہ ڈوری کھلی جزدان سے نکلا، یہ پردے میں کیوں ہے؟ جواب دیجئے تو میں آگے بڑھوں. یہ اللہ کا گھر پردے میں کیوں ہے؟ اور جب حج کا دن آتا ہے تو دروازے سے پردہ الٹتا کیوں ہے؟ پورے سال بند رہے یا پورے سال کھلا رہے؟ یہ روحانی مثالیں ہو گئیں. آپ کہیں گے نہیں سمجھ میں آیا.
نہ قرآن کا پردہ سمجھ میں آیا، نہ امام باڑے کا پردہ سمجھ میں آیا، نہ کعبے کا پردہ سمجھ میں آیا۔ کوئی ایسی مثال دیجئے جو ہم جلدی سمجھ لیں۔ چلیے تو پھر آپ کے رحم و کرم پہ مثال دے دی۔ 7 پردوں میں سجایا گیا، کانوں میں بندے، گلے میں نکلس، ناک میں نت، ماتھے پہ ٹیکا، رخسار پہ غازہ، آنکھوں میں سرما، مری جا رہی ہیں، آنکھیں بند کیے جا رہی ہیں، یہاں کون تمہیں دیکھ رہا ہے؟ مگر جیسے جیسے دلہن سج رہی ہے شرماتی جا رہی ہے، گردن بھاری ہوتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھ کے بڑی بوڑھیوں نے وہ آنچل جس پہ کام تھا بھاری، 2 بالش کے لچکے گوٹے کہ وزن کبھی اٹھتا نہ تھا، پتلی سی سرائی سی گردن، اتنا بھاری یہ نکاح کا دوپٹہ اور چوتھی کا دوپٹہ، اتنا وزن لدا، اتنے زیور، کئی تولہ سونا، اسمگلنگ کا سارا سب پہنا دیا، تو یہ منہ پہ پردہ کیوں ہے؟ یوں ہی لے جا کے اٹھا دو، ایسے ہی تو گھوما کرتی تھی، یہ آج پردہ کیوں ہے؟ کہ دلہن اچھی نہیں لگتی، پہلے چھپاؤ پھر دکھاؤ۔ نہیں بابا کی نہیں، کہاں اچھی کی، اس لیے کہ کوئی اپنی دلہن کو کہاں دیکھتا ہے جو بابا کرتے۔ اب سارے تو یہاں چچا بابا بیٹھے نہیں جنہوں نے اپنی بہوؤں کو دی ہے منہ دکھائی۔ اچھا یہ بھی ہے، ڈال دیا، اب کون آئے؟ تائے ابا آئے ہیں، پھر اٹھایا، پھر ڈال دیا۔ اب جب اٹھایا تو اٹھائے رکھو، آتے جائیں لوگ دیتے جائیں۔ نہیں اٹھے گا، اسی کو کہیں گے منہ دکھائی، تبھی تو سب ملے گا۔ پتہ چلا جتنا منہ چھپائے دلہن اتنا مال ملتا ہے۔ یہ تو ہے مادی، روحانی میں ہے جبروت، جلال۔ جتنا پردے میں ہوگا اتنا جلال بڑھتا جائے گا۔ جب تک مہدی پردے میں ہے جلال بڑھتا جاتا ہے۔ جلال پردے میں جلال ہے، اس لیے کالا رکھتے ہیں کہ کالے رنگ میں جلال بھر دیا اس نے، جبروت بھر دیا اس نے۔ آئے رسول اللہ سے باتیں کی یمنیوں نے، یہ بیٹھے ہیں رسول اللہ۔ کچھ دیر کے بعد علی آ گئے، دیکھا نجران والوں نے یہ علی ہیں، چہرہ دیکھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد دونوں بچے کھیلتے آ گئے، زانوں پہ بیٹھ گئے۔ راہبوں نے دیکھا یہ حسن ہے یہ حسین ہے۔ 4 چہرے تو راہب دیکھ چکے تھے، نبی دیکھ چکے، علی دیکھ چکے، حسن دیکھ چکے، حسین دیکھ چکے۔ یہ کیا کہا؟ وہ چہرے دیکھ، ارے وہ زہرا کا نقاب تھا جس سے ڈر گئے، وہ زہرا کا نقاب تھا جس کا جلال تھا۔ وہ سیاہ نقاب زہرا بی بی کی نقاب۔ جبروت، لوگ کانپتے تھے جب راہب کانپ گئے۔ مصائب ہوتے تو کچھ اور پڑھ دیتا کہ عرب والوں کو اس پردے سے کیوں دشمنی تھی، اس لیے کہ ڈر لگتا تھا پردے سے، ڈرتے تھے، جاننا چاہتے تھے یہ پردہ کیوں ہے، اس لیے پردے سے دشمنی تھی۔ پردے سے دشمنی نکالی مسلمانوں نے۔ پردے ہی سے تو دشمنی ہے، آتے کیوں نہیں؟ پھر بھی نہیں سمجھ رہے، کب آئیں گے؟ تیرے باپ کا اجارہ، کب آئیں گے؟ کیوں جل رہا ہے؟ آتے تھے جب بھی جلتا تھا، نہیں آتے تب بھی جل۔ جب آتے تھے
آتے جب بھی جلتا تھا، نہیں آتے تو جب بھی جل رہا ہے. حسد نہیں ختم ہوتا. پردے میں جبروت ہے، پردے میں جلال ہے. 10 سال کی لڑائی تھی، قیامت کی لڑائی تھی. 2.5 لاکھ 2 لاکھ گلے پڑے ہوئے تھے، لاشوں پہ لاشیں پٹتی جا رہی تھی. میدان تھا کہ بھرتا جاتا تھا. چھوٹا سا تھا نہیں میدان، صفین کا میدان تھا. صبح سے گھوڑے دوڑتے تو زمینیں ہلتی. جب لاکھوں گھوڑے دوڑیں گے تو زمین ہلے گی، گرد اٹھے گی. اور علی کا یہ عالم کہ جب آ جاتے تو تہلکا مچ جاتا. اس لیے کہ کبھی کبھی علی جب شان بنی ہاشم دکھاتے تو اب جو آتے تو تلوار کو لہراتے ہوئے آتے. لوگ سمجھتے ایک تلوار لائیں، ایک بار پھر دوسرا ہاتھ علی کا بلند ہوتا تو اس میں بھی تلوار، ادھر بھی تلوار. اب جو تلوار چلتی کبھی ادھر. دعا کرو میں پڑھ سکوں، میرے لیے دعا کرو کہ میں پڑھ سکوں. اب جو علی آتے بڑے بڑے سورما گھس جاتے خیموں میں. علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. علی آ کے کہتے نکل باہر، کیوں کتوا رہا ہے مسلمانوں کو؟ جھگڑا میرا تیرا ہے، تو مجھے قتل کر دے یا میں تجھے قتل کر دوں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. چھپ جاتا، پیچھے چھپ جاتا غلاموں کے پیچھے. ہمارے آج کہتا جانا کیوں نہیں جا رہا، علی بلا رہے ہیں. تو کہتا اچھا تاکہ علی مجھے مار ڈالیں اور خلافت تو کرے، تو چلا جا. یہ اس سے کہتا تو چلا جا، وہ اس سے کہتا تو چلا جا. سیاست لڑتی تھی اور کہتی تھی علی کے سامنے کون جائے. آج تک سیاست کی ہمت نہیں کہ امامت کے سامنے آ سکے. جا تو چلا جا، تو چلا جا، تو چلا جا. علی آتے اس لیے تھے کہ یہ بڑے بڑے جگادری نکلے اور وہ علی کو دیکھ کے دب جاتے. علی واپس آ جاتے. عباس ذرا ادھر آؤ، ذرا میرے قد کے قریب کھڑے ہو. 18 سال کے ہو گئے، چہرے پہ نقاب ہے. لائے ہیں لیکن چہرے پہ نقاب ہے. 18 سال گزر گئے، چہرے پہ ابھی نقاب ہٹا نہیں ہے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا. جب 18واں برس لگا علی اکبر کو تو سن 61 ہجری آ گیا. کعبے میں آ کے حسین نے علی اکبر کا نقاب ہٹایا تھا. کہاں؟ خدا کے گھر میں. نہیں سمجھے کیوں؟ اس سے کہا اللہ اکبر، یہ بھی اکبر، پردہ ہٹا. نہیں سمجھے کچھ نہیں. تو اکبر، تو اللہ اکبر، یہ علی اکبر.